Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 869. Ya Ali Madad. आपकी जमात को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। 13,000 माइल का सफर किया, कनाडा से मालिया जमात का दीदार किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुस्तफा इराक का सतगुर कहे प्रेम भक्ति तोर दे वसे अने अंतर लगा सास उसास मुझे माफ करना, मेरा गला थक गया। आज 66 दिन हुए और रोज 2-2 कभी कभी 3 आवाज़ें होती है। मजहब, धर्म प्रेम का सौदा है। मजहब के अंदर कोई तरह का फोर्स, जबरदस्ती नहीं। कुरान में खुदा फरमाता है कि मजहब के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं। ये प्रेम की बात है। इंसान को सबसे पहले कोई चीज, जैसे कि मोटर, बंगला, दरदागीना, जब वो देखता है तो उसको ऐसा होता है कि मैं इसको खरीदूं। फिर वो उसको खरीदता है और उसका उपयोग करता है, खुशी पाता है। इंसान को जब भी भूख लगती है तो उस वक्त अगर कुछ नहीं मिलता तो जो मिल जाए वो अपनी भूख मिटा लेता है। लेकिन अगर बहुत सी चीजें हों तो वो अपनी मनपसंद चीज खाता है। कई आदमियों को एक चीज भाती है, दूसरी चीज नहीं भाती। आप मेरी जबान समझते हैं बहनों? गुजराती में बोली શકું પણ તમને એટલી મીઠાશ નહીં આવે। मैं गुजराती में वाजो करी છે પણ गुजराती अटकी अटकीने बोलूं। हूँ सरल करीश इंशाल्लाह। इंसान के दिल के अंदर कपड़ा, खाना, रहना, ऐसी बहुत सी वस्तु चीजें हैं कि वो उसको एक को पसंद करता है, दूसरी को नहीं करता। बच्चे भी, माँ अगर 2-3 किस्म के खाने पकावे तो बच्चा, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है। ऐसा ही दीनदारों, इंसान खुदा ताला को अपने मन की पसंद से याद करता है। इसलिए ये दुनिया में इतने तरीके हैं। हिंदुओं के अंदर देखो तो 33 करोड़ देवता है। उसके अंदर उंदर भी है और हाथी भी है और गाय भी है और सरप भी है। मुसलमानों के अंदर जो एक खुदा और रसूल को मानते हैं, उनके अंदर भी
دین پر عمل کرنے کے تو ہم فرقے ہیں. اسی طرح سے کرسچن لوگ جو نبی عیسیٰ کو مانتے ہیں ان کے اندر بھی ایسا 70-71 جدے جدے سمپردائے ہیں. دنیا کے در ایک دھرم کے اندر کچھ نہ کچھ جدے جدے سوروپ ہوتے ہیں. ہمارا حضرت امام ہماری آنکھ کا نور ہے، ہمارے دل کی جوتی ہے. ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن سب کا پیار، سب کا اعتقاد، سب کا ایمان جدا جدا ہے. کوئی مولا کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ دین دنیا کا میرا مالک یہی ہے، کوئی مولا کو اس طرح دیکھتا ہے کہ یہ میرا پیر مرشد ہے. سب کا ایمان سریکھا نہیں، سب کا ایمان برابر نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مولا کے بازو میں بھی نہیں جاتے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ پریم کے کارن سے مولا سے چھوٹ بھی لیتے ہیں. اور جہاں پریم ہے وہاں کوئی قاعدہ نہیں. پریم کا قاعدہ پریم ہے، اور مولا بھی پریم کے سامنے ڈھیلا ہو جاتا ہے. آج سے 60 برس کی بات ہے، 60 تو نہیں ہوئے لیکن 56-57 برس ہوئے. دلی کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ کی پدرا منی ہوئی. ساری پنجاب کی جماعت کو مولا نے دلی بلایا. مولا کا ادھر پولیٹیکل کام تھے، اس لیے مولا فرمایا میں پنجاب نہیں آتا، تم دلی آؤ. 8000 اسماعیلی کی جماعت دلی میں بھیجی ہوئی، اکٹھی ہوئی. ہر روز مولا آوے منڈپ میں اور 5-5 10-10 مہمانیاں لے لے، فرمان کرے. لاہور کے اندر ایک ڈوسی تھی، ایک بوڑھی بائی تھی. اس وقت اس کی 85 برس کی عمر تھی. ہم لوگ اس کو چھوٹی عمر میں جب دیکھتے تھے تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اس میں کچھ گانڈ پن ہے، مگر وہ پاگل نہیں تھی، پریم سے بھری ہوئی تھی. بہت چھوٹی عمر میں، جوانی میں اس کا گھر والا گزر گیا اور اس کا سارا دھیان مذہب میں چلا گیا، بندگی عبادت میں چلا گیا. اور اپنی شادی کے اس کے جو داگینے تھے وہ اس نے رکھ چھوڑے، کبھی کبھی نکال کے دیکھے اور روئے. آستے 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 عمر بڑی ہوتی گئی، بچے بڑے ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے، کٹمب بہت بڑا ہو گیا. یہ بس مولا کو یاد کرے، اپنا جیون ایسا نکالے. ایک دن امام سلطان محمد شاہ آئے اور منڈپ میں بیٹھے. ہمارے پیر سبز علی مشنری ہاتھ باندھے مولا کے حضور میں کھڑے ہیں، جماعت بیٹھی ہے. مولا فرمان کرتے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی، اس وقت بائیاں اس طرف بیٹھی تھیں، مرد آدمی منڈپ میں ادھر بیٹھے تھے. یہاں مولا کی کرسی ہے تو یہ پہلی لائن میں نمبر 1 یہ بائی بیٹھی ہوئی تھی. اس کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن ہم اس کو اما ہوا کہتے تھے، کیونکہ آدم کی جو گھر والی تھی سب سے پہلی دنیا کے اندر جو اما ہوئی تو ہوا ہوئی. ہم اس کو اما ہوا کے نام سے پکارتے تھے. اچھی خاصی لمبی تھی. مولا کو دیکھتی رہی، مولا فرمان کرتے رہے. فرمان پورے ہوئے تو یہ اٹھی. ابھی اس کے سامنے ایک اتنی بڑی رومال میں باندھی ہوئی ایک چھوٹی سی گٹھڑی تھی، تو اس نے یہ اٹھ کے مولا کے سامنے جا کے بیٹھ گئی. اور مولا دیکھتے رہے. اس نے گٹھڑی کھولی، اس میں سے چین نکالا. یہ سب اس کی شادی کے داگینے تھے. 50 برس تک اس نے رکھے کہ شاید اس سے بھی زیادہ. چین نکال کے کھڑی ہو کے کہتی ہے مولا کو، تو کھڑے سے بولے،
محبت میں تو کر سے بولے، تو کر کے بولے کہ خداوند یہ تو پہن. یہ کھڑی ہوئی، مولا نے تھوڑا سر نیچے کیا، اس نے چین پہنایا، مولا نے اس کو شاباش دی. اب یہ اٹھی، اپنے ہاتھ کی ویٹیاں نکالی. اب دنیا میں مولانا سلطان محمد شاہ ہیوی تھے، 150 رطل وزن تھا مولا کا. پھر بھی وہ جو ویٹیاں تھی صاحب کی چھوٹی انگلی میں آدھے تک گئی. ماں باپ نے وہ بھی قبول کیا. اب یہ پھر نیچے بیٹھ کے اٹھی تو اس نے ہاتھ کی بنگڑیاں تھیں 6 بنگڑیاں. اب کہاں ایک بائی کا ہاتھ اور کہاں ایک مرد کا ہاتھ، اور وہ بھی سلطان محمد شاہ کا. ادھر تک پہنچی تو اب وہ بنگڑی مولا کے ہاتھ میں کہاں جاوے اور یہ زور کرے. ساری جماعت کو بڑا انٹرسٹ آیا. مولا فرماتے ہیں دیکھو ہم کو دکھتا ہے، کیونکہ وہ بنگڑی پہنا رہے، ادھر تک آدھی انگلی تک بنگڑی جا رہے. اب وہ زور کرے. صاحب بولے دیکھو ہم کو دکھتا ہے. مولا کو کہتی ہے تو پہن. منہ بنایا اور ذرا زور سے کہتی تو پہن، میں چھوڑنے والی نہیں. اچھا ایسا سب بولتے اچھا پہنا دو. وہ بنگڑیاں چڑھ گئی. ہم لوگ حیران، یہ ہو نہیں سکتا. معلوم نہیں اس کے بعد کاٹنی پڑی کہ کیا ہوا، لیکن بنگڑیاں پہنا دی. پھر اس نے کان کی بوٹیاں نکالی تو ادھر لٹکا دی ایسا کر کے. بات دل کی ہے، بات پریم کی ہے. مولا کو کہتی ہے میرا گھر والا گزر گیا، بہت برسوں سے میری یہ آشا تھی کہ یہ میں تجھے پہناؤں گی. میری آتما نے تیرے ساتھ شادی کی ہے. یہی بات ہمارے پیر حسن کبیر دین نے بھی کہی ہے. آدم آد نرنجن کا جو گنان ہے 50 پاٹ کا، اس میں یہی ہے. ہم جب حضرت امام کے ساتھ بیعت کرتے ہیں تو وہ ہماری آتما کی مولانا حضرت امام کے نور کے ساتھ شادی ہوتی ہے. شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ؟ ہم زندگی کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی شادی کرتے ہیں. وہ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنا ویکتتو اپنے دھنی کو دے دیتی ہے، وہ اس کے تابع میں رہتی ہے اور اس سے سنتان چلتی ہے. یہ 2 جنے ایک ہو جاتے ہیں. اور ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آتما حضرت امام کے نور کے ساتھ جب شادی کرتی ہے تو حضرت امام مالک ہے، خامن ہے، مولا دھنی ہے، نئی نئی آتمائیں پیدا کرنے والا دھنی ہے. وہ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے خالق، الخالق، یعنی کہ انسان، جانور، ونسپتی سب پیدا کرنے والا وہ خالق ہے. لیکن خدا کے ناموں میں ایک اور نام ہے جس کو کہتے ہیں الباری. الباری کا مطلب ہے آتما کو پیدا کرنے والا. الخالق کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو دکھتا ہے، جو میٹیریل سٹوڑ وستو ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے. لیکن الباری کہتے ہیں آتما کو پیدا کرنے والا. یہ تمام چیزیں مٹ جائیں گی، آتما نہیں مٹے گی. حضرت امام فرمایا آتما ہمیشہ رہنے والی ہے. بھلے انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا جو روح ہے وہ ہمیشہ حیات ہے. میں نے آپ کو پاٹ سنایا سلوکے کا، پریم بھکتی تو ہردے وسن. مولا کے ساتھ ہمارا جو پریم ہوتا ہے اس کا رہٹھان ہمارا ہردے ہے. اور انتر لہ لگائے، وہ آنکھ بند کر کے اپنے اندر اپنے مولا کو یاد کرتا ہے. اسماعیلی مذہب کا جو سواد چکھنا ہے تو وہ بیت الخیال کی بندگی ہے. بیت الخیال کی بندگی. آپ میں بہت ایسے ہیں کہ جس کے پاس بول ہے. میں یہ پوچھوں کہ آپ نے بول لے کے
پھر اس پہ پریکٹس کی. میں نے ابھی مکھی صاحب سے, کمڑیا صاحب سے بات پوچھی, شام کی حاضری تو بہت اچھی ہے, لیکن صبح کی پروڑیے کی حاضری اچھی بناؤ. یہ 4 دن کی ایک دن موت تو آئے ہی گی. وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے, وہ لوگ بھی خدا کو نہیں مانتے تو بھی موت کو مانتے ہیں. ناستک آدمی کو پوچھو مرنا ہے تو کہے گا مرنا تو ہے. موت ایک حق چیز ہے اور کبھی بھی موت سے ڈرنا نہیں. مولانا حضرت امام فرمایا کہ موت مومن کے لیے خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے کہ وہ اپنے مالک اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے. بچہ بھی مرتا ہے, بوڑھا بھی مرتا ہے. تو یہ 4 دن کی زندگی دنیا کی موج شوق میں, کھانے پینے کے اندر, عیش آرام, کپڑے لتے میں اگر چلی جاوے تو پھر موت کے وقت ہمیں بہت پچھتاوا ہوئے گا. ایسا پچھتاوا ہوئے گا کہ اس کی پھر کوئی دوا نہیں. اسی لیے دنیا کے اندر ہر ایک دھرم میں خدا تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ وہ اپنی جماعت کو, اپنی کمیونٹی کو, وہ لوگ واز کر کے, کیرتن کر کے, پریچنگ کر کے مندروں میں, مسجدوں میں, چرچ میں, تمام قوموں کے اندر لوگوں کو ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ کسی کی واز یا بھجن یا کیرتن یا پریچنگ سنتے ہیں. کیونکہ اس دن خدا تعالیٰ جب حساب مانگے گا تو ہم کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ مولا ہم کو پتہ نہیں تھا. اس صدر دن ہے چوگریا لکھا, اس کے اندر ایسا ایک پاٹ ہے, یارا مت کوئی آنکھے تس دن میرا تامو متا سیا نہ سو. اے دوستو, اس قیامت کے دن تمہارے اندر سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے کو پتہ نہیں تھا کہ تو حاضر امام ہے, میرے کو معلوم نہیں تھا کہ تو کریم شاہ ہے, میرے کو معلوم نہیں تھا کہ تو ہم کو ہدایت دینے والا. ایسا کوئی نہیں کہہ سکے گا. سب کو یہ بات کا پتہ ہے. پر قوم والوں کو بھی یہ خیال ہے کہ خدا ہے, ان کو حضرت امام کی شناخت نہیں. لیکن ہم انسان ایسے اچھے لوگ ہیں, اسماعیلی گروپ جو ہے, اسماعیلی جماعت ہے, مولانا حضرت امام کو جانتے ہیں. ہم کو پیروں نے محنت کر کے حضرت امام کو ڈھونڈ کے ہم کو ملا دیا. مولا کو کہا, یا مولا یہ میرے گھیٹے بکرے ہیں, میں تم کو سونپتا ہوں. یہ گھیٹے بکروں کا جو ہرد ہے مولا کو گر پہ صدر دین دے گیا. اور پھر صدر دین اس کی من کی آشا کیا تھی؟ پھر صدر دین کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ فکر چنتا کا جو کام تھا یا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, ایک فکر منیور, ایک فکر منیور تمہاری چھ امنے مانس روپے صاحب جانو جی. ایک فکر میرے کو گرپی صدر دین کہتے ہیں یہ ہے کہ تم انسانی شکل میں حضرت امام کی اوڑکھان کر سکو گے بس. اور یہ فکر گرپی صدر دین کو نہیں دینی چاہیے. ہم مولا کو جانتے ہیں لیکن اس کی ظاہری شکل اور ہے, اس کا نور اور ہے, اور ہمارا دھیے یہ ہے کہ ہم حضرت امام کے نور کی شناخت کریں. صبح اٹھو, رات کو تھوڑا جلدی سو جاؤ, اور یہ 3:30 پونے 4 بجے اٹھو. صبح کی جو عبادت ہے وہ آپ کو دین دنیا میں طاقت دے گی, آپ کے انتکرن میں نور ہوگا, آپ جو کام کرو گے سفلتا ملے گی, گناہ سے بچنے کی شکتی آئے گی, دکھ دور ہوئیں گے اور دکھوں سے بھی بچنے کی طاقت آئے گی. امام سلطان محمد شاہ داتار فرمایا کہ دکھ سہن کروانی شکتی کیڑو,
حضرت امام فرمایا دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں ہوگے، کارن کہ تم عبادت کرتے ہو۔ انسان اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ کوئی جو بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا، تو انسان اپنی مرضی سے جنم نہیں لیتا۔ جب وہ مرے گا تو بھی اس کی مرضی نہیں چلتی، مومن کی مرضی چلتی ہے۔ جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں موت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جب چاہے مر سکتے ہیں، اور اگر ان کو چاہیے کہ موت کو ٹھلا دے تھوڑا اور جینا ہے تو مومن جی سکتا ہے۔ مومن کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں آنا ہے، عام طور پہ مومن یہی کہتا ہے کہ میں تیار ہوں، کیونکہ مومن کو اس دنیا کے اندر موہ نہیں ہوتی، اس کو زندگی کے اندر خوشی نہیں ملتی۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ چھوٹوں ادھر سے میں مولا کے پاس جاؤں، لیکن پھر بھی امک مومنوں کو مولا کام دیتا ہے، تو مومن ہے جو اپنی موت کو روک لیتا ہے نا گنان میں۔ چوٹ نہ لگے اس سنتن کو تو جمڑا رہیا جکھ ماری رے والا دھن رے گھڑی جو دن سنت پدھاریا۔ گنان بڑی میٹھی چیز ہے۔ آپ لوگ گنان بول رہے تھے، میں باہر سنتا تھا، گنان بولا کرو۔ گنان پیروں کا کلام ہے اور اس میں نور ہے۔ میں اپنی بازوں میں کہتا آیا کہ ہم چھوٹے تھے تو ماں ہماری آٹا گوندے اور گنان بولتی ہوئے، کپڑے دھوئے گنان بولتی ہوئے، کچھ سیبن بھرت کا کام کرے تو گنان بولتی ہوئے۔ ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، ہماری پھوپھیاں، ہماری چاچیاں، ہماری مائیں، یہ ڈوسیاں، یہ بڈھیاں جب گھر کا کام کرتی تھیں تو گنان بولتی تھی۔ آج بہت سے گھروں کے اندر وہ ریڈیو پڑے ہیں، ٹرانزسٹر پڑے ہیں، کوئی لتا منگیشکر کے گانے سنتا ہے تو کوئی محمد رفیع کے سنتا ہے، چلو اپنی اپنی لائقات ہے۔ گنان بولنے سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، گنان بولنے سے انسان کو سدھیارا ملتا ہے، گنان بولنے سے سارا واتاورن بدل جاتا ہے، آنے والی آفتیں دور رہ جاتی ہیں۔ اور اگر گنان بولتے رہو گے گھروں کے اندر تو آپ کے جو بچے ہوں گے نا چھوٹی عمر میں وہ بھی گنان للکاریں گے۔ گنان کو اپنی جیون کا ایک مقصد بنا لو، گنان بولنے سے آپ کے من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ مولانا حضرت امام ایگلے میں رہتے ہیں، پیرس سے 50 کلومیٹر ہے، بڑی شاندار جگہ ہے۔ وہاں جو مولا کے رہنے کا مکان ہے اور تھوڑی آگے جاؤ تو بڑا مکان ہے، بڑی بلڈنگ ہے جس میں لگ بھگ 200 جتنے صاحب کے نوکر، سیکرٹری وغیرہ کلرک کام کرتے ہیں۔ مگر مولا کی خود کا جو رہنے کا بنگلہ ہے اس کے نیچے ایک آفس ہے، لائبریری ہے، میٹنگ رومز بھی ہیں، پر مولا کا خاص خود کا جو روم ہے اس میں جا کے مولا کام کاج کرتے ہیں۔ تو ایک کونے میں ٹرانزسٹر پڑا ہے، یعنی کہ ریکارڈ پلیئر، اور اندر آہستہ آہستہ گنان بولا جاتا ہے اور مولا کام کرتے ہیں۔ 2-3 بھائیوں نے اچھی طرح گنان بول کے مولا کو بھیجے، مولا بہت خوش ہوا۔ ایک کونے میں پڑا ہے، مشین پڑی ہے، دلگیر ہوں، گلا بگڑ گیا میرا، تو مولا گنان سنتا ہے، اپنا کام کرتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کی مجھے بات یاد ہے، مولانا سلطان محمد شاہ بہت دفعہ اپنے فرمان میں گنان بول کے سنایا کرتے تھے۔ بہت سے فرمانوں میں گنان بھی ہے۔ ایک دفعہ مشنریوں کی میٹنگ تھی تو مولا اس میں آئے تو مولا کہتے دیکھو گنان میں لکھا ہے 100 برس لگی جیونا آخر مرنا ہوئی ہوئی،
ایک دوسری دفعہ ایسا تھا تو صاحب فرمایا جنان میں لکھا ہے ورس جیسے 10 دھاڑ لے دن پانی میں لے لے. مولا کے منہ سے بہت دفعہ گنان سنے. کمڑیا حاجی تھے. سلطان محمد شاہ جب جنمے تو کراچی میں جنم لیا امام سلطان محمد شاہ نے. مولا کی رکھوالی رکھنے والی کام کاج کرنے والی جو نوکرانی تھی وہ کہتی تھی کہ بہت دفعہ میں دیکھوں تو مولا جھولے میں سوئے ہیں, پالنے میں سوئے ہیں, میں بھی سو جاؤں, میری آنکھ کھلے تو دیکھوں پالنے میں کوئی نہیں, میں تو گھبرا جاؤں, ادھر ادھر جاؤں, واپس آ کے دیکھوں تو پھر سویا ہے, ایسا ہی گم ہو جائے. چھوٹی عمر میں ایسی بہت سی کراماتیں کی امام سلطان محمد شاہ نے. پھر یہ گنان بولا کرے تو مولا سو جاوے. بھائیاں لوری دیتی ہے نا بچے کو تو گنان بولے مولا سو جاوے. گنان کو اپنے جیون کے اندر اوت پروت کرو اور گنان سمجھنے کی بھی کوشش کرو. گنان میں ہمارا جیون گزارنے کے لیے بہت چیزیں ہیں. کہ راجا کا جو گنان ہے کہ راجا مارے گھر چھے اڑدھاگنی, کہ راجا مارے گھر چھے اڑدھاگنی, تینے پوچھی نے بات کری ست جیتیا پانچے پانڈوا. وہ دھومنے اس نے دریودھن نے کہا جا آگ لگا دے, تو کہتا میں اپنے گھر والی کو پوچھ لوں. اب گنان میں ایک اشارہ ہے جیون گزارنے کا کہ میرے گھر میں میری ارداگنی ہے. مرد لوگ بہت دفعہ عورت کو بکری سمجھتے ہیں, گدھیڑا سمجھتے ہیں, غلام سمجھتے ہیں. عورت کا حق ایسا ہی ہے جیسا مرد کا ہے. کوئی بھی ایسا اپنی فیملی میں کام کرنا ہوئے تو پھر صدر دین کے گنان میں یہ اشارہ ہے کہ تم اپنی گھر والی سے بھی چرچا کرو. کبھی کبھی گھر والی ایک ایسا کچھ معاملہ لے آتی ہے کہ مرد کو خیال نہیں ہوتا اور کوئی نقصان سے بچ جاتا ہے. گھر والی بھی سمجھدار ہونی چاہیے. ایک دفعہ میں نے گنانوں کے اوپر وائز کی تھی, نیچے اتر کے مجھے ایک آدمی ملا, مجھے کہتا مشنری صاحب دھنی دھنیانی کا جو سبند ہے اس کے لیے ہمارے گنان میں کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس کو میں نے گنان کا پاٹ سنایا بول کے, راگ سے بڑا خوش ہوا. ایک تو یہ گنان کا پاٹ میں نے ابھی بولا, لیکن ہے جی پروش ناری نو ایک جے دھرم راکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم جی. پروش ناری نو ایک جے دھرم. ترن ترن وید نہ جاؤ. اس گنان کے اندر یہ پاٹ ہے کہ پروش اور ناری دونوں کا دھرم ایک ڈیوٹی, فرض, دونوں کا فرض ایک ہے. اگر خمیاں ہوئے تو کرم نہیں لگے. کرم کہتے ہیں بد اعمال, خراب کرم کیے ہوئے اس کی سزا اٹھانی پڑے گی, تو وہ کرم نہیں لگتا. دونوں کے اندر پریم ہونا چاہیے, دونوں کے اندر خمیاں ہونی چاہیے. ایک گرم ہو گیا تو دوسرا ٹھنڈا رہ گیا, ایک ٹھنڈا ہو گیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. مہاتما بدھ تھے. اب کبھی امک چیزوں میں رواجوں میں سنتے ہو گئے, مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے گھروں میں میری ٹیپیں ہیں کہ نہیں. مہاتما گوتم بدھ کے پاس ایک بائی آئی, ہاتھ جوڑ کے نمن کیا کہ مہاراج میرے کو ایسا منتر دو کہ میرا دھنی میرے وش میں آ جائے. در ایک بائی کو
ایسا ہوتا ہے کہ میں دھنی کو وش کروں. وہ تعویذ پہنتی ہے اور بھی ایسی بہت سی دعائیں کرتی ہے, لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے نا, ابھی اس میں آئے گی, آپ پتہ لگے گا. مہاتما بدھ اندر گئے, کباٹ میں سے ایک سوپاری لے آئے, اس کے اوپر کچھ پھونک ماری, پڑا. اس کو بولا بیٹا یہ دیکھ میں نے منتر کے دیا ہے, تیرا دھنی جب غصے میں آ ہے تو یہ سوپاری, ایک سوپاری لے آئے, اس کے اوپر کچھ پھونک ماری, پڑا. اس کو بولا بیٹا یہ دیکھ میں نے منتر کے دیا ہے, تیرا دھنی جب غصے میں آ ہے تو یہ سوپاری منہ میں رکھ لینا. سلام کر کے چلی گئی. تھوڑے دنوں کے بعد ایسا کچھ بات بن گئی, وہ لے آیا, جلدی کھانا اس کو چاہیے تھا, یہاں کھانا لیٹ ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی, غصے ہو گیا, یہ بھاگ کے اندر گئی, سوپاری لے کے منہ میں رکھی. ابھی سوپاری منہ میں ہو گئے تو بول نہ سکے نا, وہ بولتا رہا, یہ چپ. جب اس نے دیکھا کہ اتنا بولتا ہوں بولتی ہی نہیں ہے, نزدیک آ کے بولا ہاں 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 آج کیسا اچھا ہوا, کیوں تو بولتی نہیں. وہ ٹھنڈا ہو گیا, خوش ہو گیا. تو پھر کہتی سپاری نکال کے دیکھو یہ اس کی کرامت ہے. ارے کرامت یہ تھی کہ تو بولتی نہیں تھی. اگر مرد غصے ہو گیا تو بھائیوں کو چپ ہو جانا چاہیے, اور اگر بھائی بھی غصے ہو گئی تو مرد گھر چھوڑ کے چلے جاوے, نہیں تو جھگڑا بڑھ جائے گا. یہ ہمارے دھرم کی, ہمارے مذہب کی یہ باتیں ایسی ہے کہ گھر میں پریم سے رہو. ایک اور بات مجھے کہنے کی ہے, حضرت امام کو جو پریم کرتے ہیں تو ہمارے سارے جیون میں پریم ہی پریم ہوتا ہے. جو مولا سے پیار کرتا ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے. جو مولا کو چاہتا ہے اس کا سلوک سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. بہت سے گھروں کے اندر ماں لاڈ پیار سے بچے کو بڑا کرے, شادی کرے, بہو لے کے آوے, بس تھوڑے مہینے تھے بہو اور ساس کے جھگڑے ہوئے. ایسا کیوں؟ یہ بہو ساس کے جھگڑے ہمارے دھرم کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر, ہماری بندگی کے اندر, ہماری عبادت کے اندر خلل ڈالتے ہیں. کوئی طریقے کا گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ساس ہے وہ سگی ماں سے زیادہ ہے, کیونکہ ساری زندگی ساس کے ساتھ گزارنی ہے. اور جو بہو ہے وہ سگی چھوکری سے زیادہ ہے. چھوکری تو لگن کر کے چلی گئی, اب ساری زندگی یہ جو بہو ہے نا گھر میں رہے گی, اور اسی بہو کے پیٹ سے تمہارے پوترے پوتریاں پیدا ہوئیں گے. اس لیے اپنی بہو کو پریم سے رکھو. سگی چھوکری پیٹ سے جنمی, ایسا چھوکری کی طرح, بیٹی کی طرح رکھو. اور جو بہو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ پہلے ساس کو کھلاوے پھر خود کھاوے. گھر میں پریم رکھو, دھنی دھنیانی میں پریم ہوئے, ساس بہو میں پریم ہوئے, بھائی بھائی میں پریم ہوئے, بہن بہن میں پریم ہوئے. ایک دوسرے کے ساتھ دیا بھاونا پریم رکھو. جانور کے اوپر بھی دیا کرو. جانور کو بھی اس بیچاری کی زبان نہیں ہے تو اس کے کھانے پینے کا خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ سونپا ہے کہ اس کو کھلاؤ. جانور کو بھوکا رکھو گے تو خدا کا ظلم, خدا کے دربار کے اندر, استغفر اللہ, خدا تو ظلم نہیں کرتا مگر خدا کے دربار میں یہ ظلم مانا جائے گا. مول چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے حضرت امام کی محبت ہوئے, اور اس محبت کے کارن سے ہماری زبان میٹھی ہے, ہمارا سلوک اچھا ہے, ہم کسی کا حق نہیں کھاتے, ہم کسی کی غیبت گلا نندا نہیں کرتے. کیونکہ جو آدمی مولا کو پریم کرتا ہے, جو مولا کو چاہتا ہے, اس کی زندگی کے اندر پھر گناہ اور ایسی بھولیں نہیں ہوتی. اور پریم بھکتی مولا کی ہردے میں رہتی ہے, اس ہردے کو وہ صاف کرتی رہتی ہے. ہمارے اندر چھپی ہوئی جو خرابیاں, ہمارے گناہ ہیں, وہ مولا کے پریم اور محبت سے صاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ پیر نے گنان میں ایسا کہا ہے, اے سخی سگڑا رو میں روم
लागा जपवारे त्यारे सगड़ा घट ना चोर लागा छपवारे। मौला की इबादत में, बंदगी में जब हम ध्यान लगाते हैं, सारे दिन हम मौला को याद करते हैं, अपनी दुनिया का भी हम काम करते हैं और हमें काम करना चाहिए। आप देखो, खेतर करो, आप दुकान करो, आप नौकरी करो, आप कुछ भी काम करो, काम हाथों से करो, दिल में मौला को याद करते रहो, तो जो घट के अंदर छुपे हुए हमारे गुनाह, हमारे खराब विचार हैं, वो एक एक करके भाग जाते हैं। मौला का प्रेमी सबसे प्रेम रखता है। मौला को मोहब्बत करने वाला सारी दुनिया के साथ, जानवर होवे कि इंसान होवे, उस आदमी की हालत अच्छी होती है। इमाम ये चाहते हैं कि हम ऐसे अच्छे इंसान बने। इमाम सुल्तान शाह फरमाया, लोग कहें कि आगा खान के मुरीद फरिश्ते जैसे हैं। हमको ऐसा होना चाहिए। अरे जब कोई आदमी आपसे झगड़ा करे और आप चुप रहो, वो खुद थक के चुप हो जाए, तो वो आपको पूछे कौन हो आप? मैं आगा खान का मुरीद हूँ, मैं इस्माइली हूँ, तो उसके दिल में हर एक इस्माइली की हालत ऊंची नजर हो जाए। हम आखी जमात को ऊंचा कर देते हैं, और अगर हमारे में से खुदा न करे कोई एक आदमी चोर निकले, डाकू निकले, तो कहेंगे भैया ये खोजो है, खोजो। आगा खान का मुरीद है तो जमात का भी नाम बदनाम, हाजिर इमाम का भी नाम बदनाम। हमारे अमल आवाज अच्छे होवे, हमारी नजर पाक होवे, हमारा मन पाक होवे, हमारे हाथों से कोई गुनाह ना होवे, हमारे पांव गुनाह की जगह पे न जाए, यही मोमिन पना है और इबादत बंदगी और इस्माइली मजहब का तरीका है। मैं आपको साधु बन जाने की बात नहीं करता। मोमिनों, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन अपने तौफीक के साथ। मौलाना सुल्तान शाह फरमाते थे कि 100 रुपया कमाओ, 99 रुपए खर्च करो, हमेशा बरकत रहेगी। 100 रुपए कमाओ और 99 का खर्च करो तो हर महीने 1 रुपया बचेगा। तो मौला फरमाया हमेशा बरकत रहेगी, क्योंकि वो रुपया जो सेविंग करते हो बढ़ता जाएगा। मौला फरमाया 100 रुपए कमाओ और 101 रुपया खर्च करो, अमा कभी बरकत नहीं होगी। अपनी आवक से अपने खर्चे को नीचा रखो। देखो, अभी थोड़े महीने हुए हजरत इमाम ने सारी दुनिया की जमात को एक थोड़ी सी भलामन की है कि इस वक्त इराक के अंदर गल्फ की हालत का कारण से लड़ाई का समय है। लड़ाई हुई नहीं, मौला जानता है लड़ाई होवे कि नहीं होवे, लेकिन आखिरी दुनिया के अंदर इस वक्त कीमतें महंगी हो गई, चीजें महंगी हो गई। पेट्रोल तो खास तौर पे महंगा हो गया, और पेट्रोल के कारण से और भी कई चीजों के ऊपर असर पड़ा। मौला फरमाया कर कसर करो, फजूल खर्चा न करो। नए कपड़े जिसके बगैर चल सकता है मत बनाओ। दर दागिना, कपड़ा लता, खाना पीना, ऐश आराम, जो चीज के बगैर चल सकता है खर्च मत करो। घर में भी खाना पकाते हो तो इतना पकाओ और ऐसा पकाओ कि वो फेंकना नहीं पड़े, उसमें भी बरकत रहती है। लेकिन जरूर मैं अपनी बहनों बेटियों को कहूंगा, घर में जो कुछ भी पकाओ थोड़ा सा नांदी के तौर पे हाजिर इमाम की मेहमानी जरूर लेके आना, जरूर लेके आना। आप जो खाते हो उसमें से थोड़ा भाग इमाम को पहले खिला के फिर खुद खाओ, क्योंकि ये हमारे मजहब की रीत है। हम हजरत इमाम को रोज मेहमानी खिलाते हैं। जो आदमी हर रोज मेहमानी खिलाता है, मौला कहते हैं अगर उसकी कोई दसवंत की भूल चूक हो गई तो नांदी में से मैं उसकी दसवंत की भूल चूक माफ करूंगा। दसवंत की भूल चूक है, जानबूझ के दसवंत कम की वो नहीं, अजानी भूल हो गई। तो एक आदमी बैठा था, मौला को कहते या मौला जो नांदी खरीद के लेके जावे तो सा फरमाया उसके भी पैसे रकम दसवंत की भूल चूक में मैं देखूंगा। डेढ़ एक महीना हुआ, मैं पेशावर गया। पाकिस्तान में बहुत जूना गांव है पेशावर, अफगानिस्तान के पास है। मैं पेशावर 52 बरस के बाद गया। कारण यह कि मैं इस तरफ बहुत कम आता था। 40 बरस मैंने अफ्रीका में निकाले,
अभी मैं कनाडा में हूँ। पेशावर गया तो मुझको वो पुरानी सब यादें ताज़ा हो गई। आज जिधर जमात खाना है ये नई जगह है, अच्छा जमात खाना है, लेकिन जूना जमात खाना जो था वो ढूंढने निकले हम, तो मुझको वहाँ बताया गया कि ये पुराना जमात खाना, क्योंकि ये जो जूना जमात खाना था उसको भी रिनोवेट करके थोड़ा नवा बना दिया गया। एक वक्त पेशावर में आग लगी। पेशावर में ज्यादा घर जो पुराना पेशावर है उसमें लकड़ी के मकान हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है तो लकड़ी के मकान यानी कि गर्म रहते हैं। बहुत मकान लकड़ी के थे। आग लगी, सब मकान जल गए, लगभग 200-300 मकान जल गए। एक जमात खाना बीच में खड़ा रहा और जमात खाने से थोड़ी दूर एक और मकान था, उसके आजू बाजू में सब मकान जल गए, एक मकान खड़ा रहा। और जमात खाना इसलिए खड़ा रहा कि इस तक आग आई ही नहीं। जमात खाने से एक लाइन छोड़ के आग बुझ गई, मगर एक जमात खाना बीच में, एक मकान बीच में खड़ा रहा। पर कौम के लोग कहते हैं कि हमने आंखों से देखा कि इस मकान के ऊपर बारिश होती थी, कभी कभी दूध की बारिश होती थी। अब वो घर का जो मालिक था, इस्माइली मालिक, वो कोई ब्याह शादी के लिए कोई दूसरे गांव गया था, अपना घर छोड़ गया, लेकिन जब वापस आया तो सारे मकान जले हुए, इसका मकान खड़ा है। वो उस आदमी की छोटी उम्र से आदत थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर रोज अपने घर में दूध को गर्म करे, बादाम पिस्ता डाल के जमात खाने लेके जाए रोज। ये तो 60 बरस की बात है। 5-6 बरस हुए, अमेरिका के एक छोटे से टाउन के अंदर एक इस्माइली ने होटल ली। ये अभी की बात है। अमेरिका में ये होटल ली, बेचारे ने 2 महीने हुए, होटल अच्छी नहीं चली, धरतीकंप आया। धरतीकंप में दिनदारों, आप मानो ना मानो, सारा आखा टाउन जमीन दोज हो गया, सारा आखा टाउन। लेकिन इसकी होटल, 2 माले की होटल सलामत बची है। लोग देखने आते थे, टीवी वाले आए, पेपर वाले आए, और इसको कितना लकी कहे। इसने जब ये होटल ली, एक रूम निकाला, क्योंकि और कोई इस्माइली था ही नहीं। इस रूम को जमात खाना बनाया। ये और इसकी घरवाली और 2 छोटे बच्चे, ये लोग शाम को सुबह को 3 वक्त ये उधर जाके मौला की बंदगी करे, दुआ पढ़े, और जब तक दुआ ना पढ़े खावे नहीं। हर रोज नांदी निकाले, खुद ही नांदी करे। ऐसा नहीं है कि चलो पैसे डाल दो, नहीं, रित से नांदी करे तो कोई, कभी औरत नांदी करे तो मर्द बढ़ावे, और मर्द नांदी करे तो वो बढ़ा देवे। सारी जमात खाने की क्रियाक्रम करे, चोखा पक्का दसबंदी। सारा टाउन जितना था, सारा टाउन टूट गया। इसका एक होटल रहा। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के आदमी आए, किधर रहे, इसकी होटल में। वो टीवी वाले आए, इसकी होटल में। पेपर वाले आए तो इसकी होटल में। लोग इसका वो इंश्योरेंस वाले आए तो इसकी होटल में। होटल में जगह ना मिले, और इतनी मशहूर हो गई कि कोई भी आदमी बोले तो बोले उसकी होटल में जाना। इसका तो बिजनेस भी बहुत अच्छा हुआ, आगे बढ़ने लगा। लेकिन दसबंदी था, चोखी दसबंद देने वाला आदमी। 40 बरस पहले मैं अफ्रीका में घूमता था। एक शहर है, उसका नाम है केनिया के अंदर एक गांव है, अभी याद आ जाएगा तो मैं बोलूंगा। मैं उस गांव में गया, बहुत ठंडी होती है उस गांव में। तो इस गांव के अंदर एक इस्माइली ने सिल्क की स्टोर खोला। ऊपर लिखा था शेर अली सिल्क स्टोर, उसका नाम शेर अली था। गांव का नाम है एल्डोरेट। नैरोबी से 100 माइल ज्यादा ऊपर, लगभग 125 माइल है एल्डोरेट।
میں جب آواز کر کے نیچے اترا تو ایک آدمی میرے پاس، یہی شیر علی بھائی آیا، مشنری صاحب کل میرے گھر کھانا کھا۔ میں نیچے 8 بجے اترتا ہوں دکان کھولنے کے لیے، تو میں کھا پیے ناشتہ کر کے میں نیچے آیا، میں نے تالا کھولا تو اندر دیکھتا ہوں کہ ساری دکان خالی ہے۔ مجھ کو ایسا ہوا کہ آج میں بھول گیا ہوں، کسی دوسرے کی دکان میں آ گیا۔ باہر نکل کے دیکھا تو دکان میری، یا مولا، ساری دکان خالی، اور ایک چھوٹا سا باکس پڑا تھا جس میں کیش پیسے رہتے تھے، وہ بھی اکھاڑ دیے گئے تھے۔ ڈاکو لوگ پچھلی طرف سے آئے اور اس کی ساری دکان خالی کر گئے، لاکھوں کا مال چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں مجھ کو دھکا تو ضرور لگا، لیکن میں بیٹھ گیا۔ پہلی کام یہ کیا کہ تسبیح لے کے میں نے تسبیح نکالی کہ میرے کو شانتی مل جائے۔ تسبیح میں اس کو سدھیارا مل گیا۔ پولیس میں جا کے رپورٹ کی، پولیس والے آئے، رپورٹ لی۔ یہ بولتا میں گھر جا کے اوپر یہ پولیس کا سب کام ہو گیا، میں نے ایک خط لکھا، مولانا دھنی سلامت داتار سرکار آغا شاہ سلطان محمد شاہ کے حضور میں خط لکھا۔ کہتا یا مولا، میں دسوند برابر دیتا ہوں، میں روز جماعت کھانے جاتا ہوں، یہ خط میں لکھتا ہے، برابر دعا پڑھتا ہوں، جہاں تک بن سکتا ہے میرے اعمال بھی اچھے ہیں۔ تو پھر صدر دین نے لکھا ہے، اندر پاٹھ لکھتا ہے، جی اچھی اچھی کرنی کماؤ میرے بھائی، تو اگن نہ بارے پون نہ ڈوڑے، پانی نہ بوڑے، راجا بھی جنگ نہ دیجیے جی۔ پاٹھ لکھا، یا مولا میرا یہ حق کا پیسہ، میری حق کی کمانی، میرا سارا مال مجھ کو واپس ملنا چاہیے۔ کہتا میں نے خط تو لکھ دیا، آویش میں پوسٹ کر کے آیا، تبھی میرے کو ایسا لگا یہ میں نے کیا کیا، دھنی ماں باپ کو میں نے تکلیف میں ڈال دیا۔ 15 دن ہوئے، مولا کا جواب آیا، میرے روحانی بچے شیر علی، مجھ کو تیرا خط ملا، تو جیسا لکھتا ہے کہ تو دسوندی ہے، برابر خدمت کرنے جاتا ہے، سچا اسماعیلی ہے، تو تیرے کو فکر نہیں کرنی چاہیے، ضرور تیرا مال سارا واپس ملے گا۔ صاحب کا خط آیا کہ میں تو بہت خوش ہو گیا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ میرا مال واپس ملے گا۔ ایک دن رات کو 9 کے 10 بجے پولیس والے آئے اس کو جگانے کے لیے، کبھی ایک مال ملا ہمارے ساتھ، ابھی چل، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے گیا، سارا مال پڑا۔ پولیس نے ادھر پیرا لگا دیا اور دوسرے دن یہ سارا مال لے کے آیا، چوپڑا نکال کے حساب کیا، ایک وار بھی کمتی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں مشنری صاحب میرے تھوڑے جو رقم کے کیش پیسے تھے وہ چلے گئے، وہ نہیں ملے، وہ بھی ضرور میری کوئی بھول ہوئی ہوگی، نہیں تو وہ بھی نہیں جاتے۔ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ادھر کرو ادھر ملتا ہے۔ آدمی کے دل میں یقین ہونا چاہیے، مولا کے فرمان پہ عمل ہونا چاہیے۔ عمل کرو مومنو، مولا کی فرمان برداری کرو، مولا کی تابع داری کرو، مولا کے فرمان پڑھا کرو، اور اس میں دیکھو کہ کون سا فرمان میں عمل میں نہیں لاتا، اس پہ اوپر عمل کرو۔ امام کے حکم کے اندر برکت اور نور ہے۔ ابھی میں نے ایک بات سنائی، کراچی کے 15 مائل پہ ایک گاؤں ہے ملیر، میں نے 2-3 دفعہ یہ بات اس لیے کی کہ مولانا حضر امام کی امک ایسی میٹھی میٹھی باتیں جماعت کو سنانے میں جماعت کو بھی مزہ آتا ہے۔ ادھر ایک محمدی اکیڈمی ہے اپنی، جس میں چھوکرے اور چھوکریاں دونوں پڑھتے ہیں، بہت اچھی جگہ ہے۔ راجکوٹ کے اندر وارث عیسیٰ نور محمد نے جس طرح سے یہ لگا رکھا ہے، وہاں یہ محمدی اکیڈمی ہے، اچھی بلڈنگ ہے، کھانا پینا ہوا پانی سب اچھا ہے۔ لیکن ایک ادھر تکلیف یہ تھی کہ پانی کی تنگی تھی اور پانی کی گاڑی منگانی پڑے کئی مائل سے۔ تو یہ جو ڈائریکٹرز تھے بورڈ والے، ان کی ایک میٹنگ میں یہ بات بنی
कि हमारे पास इधर एक वाई है, इस कुएं को साफ कराया जाए। तो इन्होंने आदमी रख के कुएं को साफ कराया, थोड़ा खर्चा भी किया, पानी अंदर से निकला और गवर्नमेंट केमिस्ट को यह पानी भेजा। तो गवर्नमेंट केमिस्ट ने जवाब दिया कि यह पानी मत पीना, जानवर के लिए भी अच्छा नहीं, वनस्पति में डालोगे तो वनस्पति भी सड़ जाएगी, बंद कर दो कुआं। इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पानी की तंगी चालू रही। फिर कुछ एक आध बरस के बाद पानी की बात निकली, तो उनका चेयरमैन था, उसको यूरोप जाना था। इन्होंने कहा कि तुम यूरोप जाते हो, थोड़ा सैंपल का पानी ले जाओ, मेहमानी रखना, मौला को कहना कि या मौला तू दुआ कर तो ये पानी अच्छा हो जावे। तो ये आदमी यूरोप गया, मौला के हुजूर में टाइम मिला, मौला बैठे, बहुत सी बातें पूछी। तो फिर इसने मौला को अर्ज की, मौला मुझको कुछ कहना है। बोल क्या है? कि खुदावंद ये पानी मैं लाया हूँ सैंपल का, हमारे पास कुआं है, बहुत खराब पानी है, और खुदावंद तू तो हमारा मालिक है, दिन दुनिया का पैदा करने वाला है। तो साहब इसको पूछते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये पानी ठीक कर सकता हूँ? तो कहता हाँ खुदावंद आप में ये शक्ति है। साहब हंसने लगे, अच्छा इधर रहने दो, कल आना। दूसरे दिन ये गया, अभी मेहमानी के अंदर सूखा मेवा था, कुछ चॉकलेट्स थी, और ये खड़ी साकर नहीं आती, इतना बड़ा खड़ी साकर का एक इतना बड़ा टुकड़ा था। और आपको मालूम है कि खड़ी साकर पानी में डालो तो गलती नहीं, बहुत टाइम लग जाए। उसको कूटो तब जाके वो मिक्स हो गए। ये आदमी कहता है, मुझे मिशनरी साहब मैं आंखों से देख रहा हूँ। हजरत इमाम ने प्याला लिया और पानी की बोतल अपने हाथ से खोल के प्याले में डाली, और माँ बाप ने ये खड़ी साकर का इतना बड़ा टुकड़ा उसमें डाल दिया। गर्म पानी में जिस तरह बर्फ उगल जाती है, ये एक टुकड़ा इस तरह से उसमें, और तो गर्म भी नहीं था, ठंडा पानी था, एकदम 10 सेकंड के अंदर तो वो मिल गया। माँ बाप ने कुछ पढ़ के फूंक मारी और मुझको दिया कि देख ये पानी ले जा, तुम खुद नीचे उतरना वाय के अंदर, मुझे याद करके ये पानी डाल देना, जो मेरी दुआ है, पानी अच्छा हो जाएगा। ये वापस आया, मौला के हुक्म प्रमाणे नीचे उतरा, मौला को याद करके पानी डाला। फिर मौला ने कहा था कि बहुत पानी निकालना जब तक कि क्लीन निकले, पानी निकालते रहे। ऐसा मीठा पानी हुआ कि आज आजू बाजू वाले लोग भी उसमें से पानी ले जाते हैं। ये धनी मौला जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन अपने मोमन के लिए करता है, और अपने मोमन के लिए रात को नींद भी नहीं करता। बाह गिरिया नी लाज ते कारण सतपंथ दिखाड़िया आज। ये मौलाना हजरत इमाम अल्लाह का नूर है। हम दो खुदा नहीं मानते, हम हजरत इमाम के शरीर को भी खुदा के तौर पे नहीं मानते। अलबत्ता हम हजरत इमाम के शरीर का बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि इस शरीर में तो नूर है, लेकिन हम शरीर की इबादत नहीं करते, हम नूर की इबादत करते हैं, और वो नूर हजरत इमाम के अंदर है। अली से लेके हजरत इमाम तक हमारे 49 इमाम हुए, इनमें 48 इमामों ने ये दुनिया छोड़ दी और उनके शरीर बदन जमीन में दफन है। अगर हम मौला के शरीर को खुदा मानते हैं तो वो तो मर गया, ये जन्म भी लेता है, शरीर बूढ़ा भी हो जाता है, शरीर बीमार भी होता है, लेकिन जो नूर है, नूर को कोई रोग नहीं, नूर को मौत नहीं, नूर को जन्म नहीं। हम इस्माइली हजरत इमाम के नूर की शनाख्त करते हैं, हम इस्माइली हजरत इमाम के नूर की इबादत करते हैं। हम एक ही खुदा को मानते हैं, मगर वो खुदा जो आसमानों पर बैठा लोग कहते हैं, वो वही खुदा है कि जो हजरत इमाम में नूर है, वही है। 14 भवन तनो ए धनी, हाँ 14 भवन का मालिक है ये, प्रगट छे जुगमा, हमारे दिल के अंदर भी यही बैठा है। अगर हमको नूर देखना है तो सुबह आके इबादत करो, सुबह की बैतुल ख्याल की बंदगी करो, हर रोज जमात खाने आओ। मैं आपको ये बात वापस एक और कहनी चाहता हूँ, सब जगह कही है मैंने। मौलाना हजरत इमाम एक गांव में गए,
मुखी ने कहा खुदावन जमात की हाजिरी बहुत अच्छी है। मौला कुर्सी से उठ के माइक के ऊपर आके कहने लगे मेरे मुखी ने कहा है कि जमात की हाजिरी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत खुशी हुई। मौला कहते हैं जब मैं सुनता हूं कि मेरे बच्चे जमात खाने जाते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि दुनिया में और कोई चीज मुझे इससे ज्यादा खुश नहीं करती। लेकिन जब मैं ये सुनता हूं कि मेरे बच्चे जमात खाने नहीं जाते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा कोई चीज मुझे दुख नहीं देती। वो इस्माइली भाई बहन कि जो जमात खाने नहीं आते, घर पे बैठे रहते हैं या बाहर खेलते हैं, वो हज़रत इमाम को दुख देते हैं। मौला को दुख देना हमारा काम नहीं। हम मौला को दुख दे रहे हैं, हम तो विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत इमाम कहता है जब तुम जमात खाने नहीं आते तो तुम मुझको दुखी करते हो। अभी ये हमारे हाथ में है मौला को दुखी करना तो ना, और चाहते हो कि मेरा मौला राजी होए तो रोज जमात खाने आओ, 10 वक्त बराबर दो, अच्छे काम करो, गुस्सा, ईर्ष्या, हसद, निंदा, क्रोध वगैरह ये तज डालो, छोड़ दो इन चीजों को। मीठे बनो, सहनशीलता वाले बनो, मन के अंदर और अपने अमल आमाल के अंदर भलाई के काम करो, मौला की बंदगी करो, सबसे नेक सलूक करो, कौम पर काम सबके साथ अच्छा सलूक करो और अपने जीवन में मौला को याद करो। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो ताकि बच्चे बड़े होके और भी दुनिया के अंदर इस्माइली मजहब की रोशनी फैलावे। इस तरह अपने जीवन के गुजारो, दिन और दुनिया में मौला आपकी चढ़ती करेगा। इंशाअल्लाह मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकत की समझ देवे, बदियों बुराइयों से बचाए, नाफरमानी से बचाए, आफतें, बलाएं, बीमारियां, मुश्किलें दफा करे। मौला आपकी जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे। मौला आपकी तंदुरुस्ती में बरकत देवे, इज्जत आबरू ज्यादा करे, सुख शांति इत्तेफाक देवे, सलाह संप में रहो, दीन में दुनिया में सुखी रहो, राजी रहो, आबाद रहो। मौला बरकतें देवे, खुशियां देवे, नवाजिशें देवे, मौला बख्शिशें देवे, आपके ऊपर हमेशा राजी रहवे, आपकी आल औलाद की चढ़ती करे, जमात की चढ़ती करे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब।